میں ایک دوسرے بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں, گیس کوشچن مارک ہے, میں ان کو ایڈ کر رہا ہوں. اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. جی میرا سوال تھا, قرآن میں لکھا ہے کہ دنیا 6 دن میں بنی ہے, لیکن دنیا 6 دن میں نہیں بن سکتی ہے سائنس کے حساب سے. 24 گھنٹے والے 6 دن میں نہیں بن سکتی ہے. جی قرآن غلط نہیں ہوا یہاں پہ؟ اور ایک حدیث بھی اس کے اوپر جو کہتا ہے جو کہتا ہے کہ دنیا منڈے بنی, ٹیوزڈے بنی, اور فرائیڈے کو دنیا کمپلیٹ ہوئی تھی. ایسے ہو نہیں سکتا ہے سائنس کے حساب سے. تو ہم سائنس کی بات یہاں پر نہیں پیش کر رہے ہیں, بلکہ ہم شریعت کی بات رکھ رہے ہیں. جی شیخ, آپ کچھ جواب دے رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیے, اگر آپ مسلمان ہیں تو کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے کہ ہو جا, ہو جائے گا کچھ بھی. کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, دیکھیے ہماری جو عقل ہے, ہماری جو طاقت ہے وہ محدود ہے, لیمیٹڈ ہے. ہم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ایسا اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتا؟ یہ تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے. یہ ہماری جو محدود اور لیمیٹڈ ہماری عقل ہے, اس کے ذریعہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہے. ہاں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ایسا کرنا, لیکن اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے ایک انسان کو بنا دیتا ہے. انسان کے جسم کے اندر کیا کیا نشانیاں ہیں, سائنس بھی ان نشانیوں تک پہنچنے سے قاصر ہے. تو اللہ کے لیے جب یہ ممکن ہے کہ آپ کا وجود نہیں تھا ایک قطرے سے, بلکہ ایک قطرے سے نہیں, ایک ایسے کیڑے سے جو انسانی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو پیدا کر دیا, تو کون سی چیز ناممکن ہے؟ جی گیس بھائی بتائیں. جی لیکن ہم اس کو کمپیئر تو سائنس سے صحیح کریں گے نا, صحیح ہے غلط ہے. کوئی کمپیئر کرنے کے لیے کوئی چیز ہونا چاہیے, مطلب بہتر سمجھنے کے لیے. بہتر سمجھنے کے لیے آپ ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں یا کہ غیر مسلم ہیں؟ جی مسلمان ہی ہوں. آپ مسلمان ہیں؟ جی. تو سائنس تو جنت جہنم کو بھی نہیں مانتی ہے, سائنس تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتی ہے, سائنس نہیں مانتی ہے. تو پھر آپ کیسے مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ سائنس جنت جہنم کو, قیامت کو, آخرت کو نہیں مانتی ہے. جی میں سمجھ گیا, آپ کا جواب سمجھ گیا. تو آپ دیکھیے ہماری جو عقل ہے, جو ظاہر ہے سائنس یہ انسانوں کا عمل ہے, سائنس یہ انسانوں کا عمل ہے, اور اس پوری کائنات کے اندر انسان کی کیا حیثیت ہے, اس کے پاس کتنا علم ہے. اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سے انسان کے پاس آپ بتائیے کتنا علم ہے. سائنس خود اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں, ایک صحرا کے اندر پڑے ہوئے ایک ذرے کے برابر بھی علم انسان کے پاس نہیں آیا ہے. پھر وہ انسان یہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا, ایسا ممکن نہیں ہے؟ جی میں سمجھ گیا آپ کا جواب.